بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابو الحارث شیر کون تھا؟ اس شیر کی ملاقات کس صحابی سے ہوئی تھی؟ کربلا کے اہم مقام کو شیر فضا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو الحارث شیر کا اصل واقعہ کیا ہے؟ 10 محرم کی رات کا ابو الحارث شیر سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر کوئی بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والا اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں پا سکتا۔ آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین نے بچپن سے ہی ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بہت بڑا شیر آپ کے قدموں میں سر خم کر دیا۔ اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا اپنا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس شیر نے اپنی زبان میں مولا علی سے کہا کہ میں اس بچے کا باپ نہیں، ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ وہ شیرنی مولا علی سے کہنے لگی کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلی جاؤ اور اسے چھوڑ جاؤ، اسے کبھی بھی یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کا حامی ہو۔ شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے حسین سے فرمایا کہ اس بچے کو تم لے جاؤ۔ تو حسین علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو آپ علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت ہو گئی۔ ایک دن جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے مولا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو مولا علی علیہ السلام گھر آئے، امام حسین سے فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ میں نہیں بلکہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے اور اس سے ہم کو خطرہ ہے، تو اسے تم اب آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ بات امام حسین کے لیے بہت دکھ کی تھی کیونکہ امام حسین کو ابو الحارث سے بہت محبت تھی، لیکن آپ اپنے بابا مولا علی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ان کا حکم مان لیا اور فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ بابا، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے آنسو ان کے رخسار پر تھے، تو امام حسین کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت ابو الحارث کو خوراک دینے آئے تو شیر نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے سارا ماجرا شیر کو بتایا۔ تو شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، مگر ایک بار شرط ہے کہ یہ ایک بار ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا تو مجھ سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ آپ کا بھائی عباس؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ پھر آواز کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا پھر اماں فضا آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے
جہاں کھڑے ہو کر ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، اماں فضا سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز تھیں اور ان کے بعد وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ 10 محرم کو کربلا میں جب یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ارادہ کیا کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے اور ان کی شناخت ممکن نہ رہے، تو یہ اعلان پورے کربلا میں گونجنے لگا تو بی بی فضا بھاگ کر بی بی زینب سیدہ کے پاس گئیں اور فرمانے لگی کہ اے سیدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ صحابی ایک کشتی کے ایک لکڑی کے سہارے جنگل تک پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک شیر دیکھا۔ وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو صحابی نے فرمایا، اے ابا الحارث، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، مجھے اذیت نہ دینا۔ یہ سننا تھا کہ شیر نے سر خم کر دیا اور اپنے کندھے کے اشارے سے اسے صحیح رستہ دکھایا، اور جب تک وہ اپنی منزل کو نہ پہنچا وہ اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ حضرت فضا فرمانے لگی کہ اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو ان ظالموں کے ناپاک ارادے سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ وہ شیر ہماری مدد کرے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مطہر کو پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ بی بی فضا اجازت لے کر جنگل کی طرف آئیں اور فرات کی طرف منہ کر کے پکارنے لگی، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث۔ تو اللہ کے حکم سے ایک شیر آ گیا تو بی بی فضا رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ اس شیر کو بیان کیا اور فرمانے لگی کہ اب یزید ظالم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتا ہے تاکہ ان کی لاش مبارک کو پامال کیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور حضرت امام حسین کے جسم اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور حفاظت کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیر آپ کے جسم اطہر مبارک کے پاس بیٹھ کر روتا رہا اور اپنی پیشانی کو آپ کے خون مبارک سے رنگ لیا، اور جب یزیدی گھوڑے امام حسین کی لاش مبارک کو پامال کرنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر آپ کے پاس بیٹھا ہے، اور اس شیر کا اتنا رعب تھا کہ وہ گھوڑے اور اس پر سوار سب الٹے پاؤں بھاگ گئے اور پلٹ کر واپس آنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام سے آخری ملاقات کی اور ان کے جسم مبارک پر اپنا سر رکھ کر زار و قطار روتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو الحارث سے یزیدوں کے ہاتھوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔